السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا۔ سورۃ احزاب آیات نمبر 33۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، امام الانبیاء خاتم النبیین سید والآدم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس طرح صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے متعلق وصیت و تلقین فرمائی کہ میرے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کو برا نہ کہنا، انہیں طعن و تشنیع اور تنقید کا نشانہ نہ بنانا، ان سے محبت و الفت کا اظہار کرنا، ان کے متعلق اللہ سے ڈرنا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بیت کے متعلق نصیحت و تاکید فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ لوگو، میں تمہارے درمیان دو بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک تو اللہ کی کتاب ہے جس میں ہدایت ہے، نور ہے، اور وہ اللہ کی رسی ہے۔ جس نے اس کی پیروی کی وہ ہدایت پر رہے گا، اور جس نے اسے چھوڑ دیا وہ گمراہی میں مبتلا ہو جائے گا۔ لہٰذا اللہ کی کتاب قرآن مجید کو پکڑ لو اور اس پر سختی سے عمل کرو۔ اور دوسری بھاری چیز میری اہل بیت ہے، میں اپنے اہل بیت کے متعلق تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں۔ 3 بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کلمات دہرائے، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ سے ڈرنا اور میرے اہل بیت کے ساتھ بدسلوکی نہ کرنا، ان کی بے حرمتی نہ کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس ارشاد گرامی میں کتاب اللہ اور اہل بیت کو احترام و عظمت کے حوالے سے 2 بھاری اور ذنی چیزیں قرار دیا، اور قرآن کریم پر عمل کرنے اور اہل بیت کا احترام کرنے کی خصوصی نصیحت فرمائی۔ آج بعض لوگوں نے اہل بیت کے حوالے سے چند انتہائی غلط باتیں مشہور کر رکھی ہیں، اور وہ غلط باتیں کون سی ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مذکورہ نصیحت وصیت کے بالکل برخلاف ہیں۔ پہلی غلط بات یہ ہے، وہ اہل بیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن کو تسلیم نہیں کرتے، اور یہ بات اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کھلی بغاوت اور مخالفت اور نافرمانی ہے۔ دوسری غلط بات
وہ اہل بیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض بیٹیوں کو تسلیم نہیں کرتے، نعوذ باللہ، اور یہ بات بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کھلی بغاوت ہے اور مخالفت اور نافرمانی ہے۔ تیسری غلط بات بعض لوگ یہ کرتے ہیں کہ اہل بیت کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی بڑھا چڑھا کر بیان کیا جاتا ہے اور انہیں نعوذ باللہ حاجت روا اور نعوذ باللہ مشکل کشا اور مختار کل مانتے ہیں، نعوذ باللہ، جبکہ یہ عقیدہ شرکیہ عقیدہ ہے اور قرآن و سنت میں بیان کردہ اسلامی عقائد کے بالکل منافی اور خلاف ورزی ہے۔ مزید ہمیں چاہیے اللہ اور اس کے رسول کی باتوں پر عمل کرنا چاہیے، اور اللہ سے دعا ہے مجھ سمیت آپ سب کو صحیح قرآن مجید اور صحیح مسلم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔